نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أوتي السائلين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بڑی ہی رفعتوں کے حامل نیک دل بلند اخلاق حضرات علماء کرام اور اس نافذ درسگاہ میں علوم نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کے لیے دور و دراز سے حاضر مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی ہی پرسکون اور باوقار فضاؤں میں ہمارے عزیز اپنے نیک دل، اپنے آپ کو دوسروں کے لیے کھپا دینے والے، درس سے عبارت اساتذہ کرام کی سال بھر کی محنتوں کا نمونہ مسابقۃ القرآن الکریم کے عنوان سے پیش کر رہے ہیں۔ صبح کے مجلس سے متعلق بھی حضرات حکم سے معلوم کیا، ایک دو نمونے سننے کا شوق بھی ہم نے ظاہر کیا۔ نشست ثانی کو پوری تفصیل سے سننے کا موقع ملا۔ بیٹھے بیٹھے ضمیر میں یہ بات آ رہی تھی کہ ہمارے معصوموں کو کہاں معلوم ہے کہ بازاروں میں سب کچھ ملتا ہے، روپے پیسوں سے بہت کچھ خریدا جا سکتا ہے، اگر نہیں ملتا ہے تو کیف نہیں ملتا ہے، کیف کی دولت نہیں ملتی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تدبیراً تلاوت کر رہے تھے۔ اول تو ہمیں یہ حیرت ہو رہی تھی کہ درجات حفظ کے بچے جن کے بارے میں اب تک یہی تصور تھا کہ ان کے گلے ہمیشہ جواب دیے ہوتے ہیں، وہ سال بھر اپنی تھکن کا اعلان کرتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ یہاں بچے ایسا محسوس ہوا کہ کتب کی بچوں سے زیادہ درجات حفظ کے بچوں کی آواز میں صفائی تھی۔ ان کی نوعمری کی وجہ سے حلاوت تو ہوتی، لیکن حلاوت کے معصوم گلے کی صفائی یہ شاید ممتاز تھی۔ حضرات حکم نے بھی شاید اس کو نوٹ کیا۔ مبارک، بہت مبارک۔ بیٹھے بیٹھے ہم دیکھ رہے تھے کہ ان اساتذہ کرام نے ان بچوں کی تربیت کے لیے کیسی کوششیں کی۔ ان میں سے بعض بچے کچھ اس انداز میں تلاوت کر رہے تھے کہ جی چاہ رہا تھا کہ رات کی تنہائیوں میں اگر ایسا قرآن ہو تو پھر اللہ کی یاد میں ڈوب جانے کے لیے اس سے سنہرا موقع کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میرے بچوں، یہ کیف مارکیٹ میں نہیں ملا کرتا ہے، قدر پہچان ہے۔ یا اساتذہ کرام آپ کو کیف کی ایسی دولت سے، سچ یہ ہے کہ سرور تو بہت سی جگہوں سے ملتا ہے آپ کو، لیکن قلوب کو اپیل کر کے اس کو لرزا دینا
اور قلب کا حسن سے پر ہو جانا اور آنکھوں کا قلب کے اس حسن کا اعلان آنسوؤں سے کرنا، یہ ہر جگہ نہیں ملا کرتا ہے۔ بہت مبارک ہو بچوں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب ترقیات سے نوازے۔ آپ کے تلفظ نے بھی متاثر کیا، ماشاءاللہ، تلفظ بھی آپ کا بہت اچھا بن رہا ہے۔ ہم ابھی بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہے تھے شیخ محمد صدیق المنشاوی، مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ منشاوی کے انداز میں پڑھ رہے ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ منشاوی کی قرأت کی تاثیر اپنا امتیاز رکھتی ہے، ان میں جو درد ہے ان کے قرأت میں، مصر کے قراء کے ہر ایک کا اپنا امتیاز ہے۔ منشاوی علیہ الرحمہ کا امتیاز یہ حسن ہے، تاثیر ہے۔ لیکن بچوں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تاثیر ایسے ہی پیدا نہیں ہو جاتی ہے۔ جب بھی منشاوی کا نام کیے تو مجھے یہ خیال آیا، میں ان کے سوانح پڑھ رہا تھا، عجیب غریب واقعہ لکھا۔ کہا 20 رمضان کا روز، رمضان مبارک کا روز ہے، اور شیخ کو ایک مسجد میں اور بڑے مجمع میں تلاوت کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ عصر کی نماز کا وقت ہے، کسی جسمانی ضرورت کے تحت شیخ عصر کی نماز ادا کرنے میں ان سے تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ قسمت سے اس روز شیخ کو تلاوت کے لیے جس رکوع کو کہا گیا وہ اقیم الصلاۃ تھا۔ شیخ تلاوت کرتے کرتے اتنا روئے، ان کی طبیعت پہ اتنا اثر ہوا، وہ ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں اللہ کے اس کلام کو اس انداز میں تلاوت کر کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ لوگوں نماز کے بعد میں بہت بیدار نفسی کا ثبوت ہے، نماز قائم ہے، اور نماز کے بعد میں ذرا سی بھی سستی، کاہلی، تاخیر یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ کہ ہم یہ دعوت دے رہے ہیں، اور میرا یہ حال تھا کہ آج میں نے عصر کی نماز میں تاخیر کر دی۔ شیخ کی طبیعت بھی اس کا اثر تھا، لیکن ظاہر بات ہے جب ایک آدمی اس تاثیر کے ساتھ اللہ کے کلام کو دلا، اس کو اپنا محاسبہ، کیونکہ یہاں ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، سب قراء ہیں، ہم ان قراء کرام سے بھی اس مبارک مجلس کے عنوان سے یہ درخواست کریں گے کہ ہمیں بھی اسی خطے پر اپنے آپ کو لانے کی ضرورت ہے، اسی سانچے میں ڈھال کر ہم بھی تلاوتوں کا اہتمام کریں کہ معانی ہمارے سامنے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن جس راہ پہ ہماری رہبری کرتے لے جا رہا ہے، ہم اس راہ پر ہیں یا نہیں، اس کا محاسبہ بھی ہمیں کرنا ہے۔ لکھا ہے کہ شیخ کی اس قرات کا ایسا اثر ہوا کہ 10 روز ہوئے تھے، شیخ کے نام خط جا رہا تھا کہ شیخ نہ معلوم آپ نے کس انداز میں تلاوت کی کہ آپ کے جانے کے بعد یہ 10واں روز ہے اور مسجد کی آبادی دگنی ہوگی۔ ایک نمبر 2، کہا بعض وہ لوگ جو آپ کی تلاوت سے پہلے داخل اسلام نہیں تھے، لیکن آپ کی تلاوت کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت ایمان سے نوازا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ انتظام کیا کہ جگہ جگہ اقیم الصلاۃ ایک قطبے میں خوبصورت انداز میں لکھوا کر اس کو آویزہ کر دیا۔ یہ ہوتا ہے جب آدمی ڈوب کر تلاوت کرتا ہے تو وہ قلوب کو اپیل کرتا ہے۔ ہم کہہ رہے تھے کہ کیفیت ہوتی ہے، آپ ماشاءاللہ علم میں اس سے واقف ہوں گے کہ یہ ملک جب آزاد ہوا
تو ایجوکیشن منسٹر جو ہیں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ ایجوکیشن منسٹر ہونے کی وجہ کے تحت دارالعلوم دیوبند تشریف لے جاتے ہیں اور دارالعلوم کی ساری درسگاہوں کا بالتفصیل جائزہ لیتے ہیں۔ ہر درسگاہ کے سامنے حکیم الاسلام علیہ الرحمہ جو زمانے میں دارالعلوم کے محتمم رہے، ان کے ساتھ مل کر ہر درسگاہ کے سامنے کھڑے رہ کر حضرات اساتذہ کرام کی تقاریر کو سنتے سنتے حضرت قاری فیض الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ بھی پہنچے۔ صدر القرہ تھے حضرت قاری عبدالرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز اور بڑے معتمد شاگرد ہوئے، اور ایسے شاگرد کہ حضرت قاری عبدالرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت قاری فیض الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کو بذات خود اپنے شاگرد کو لے کر دارالعلوم پہنچتے ہیں اور دارالعلوم سے کہتے ہیں کہ دارالعلوم کی شان کا اگر ہمارا کوئی شاگرد ہے تو فیض الرحمن۔ چنانچہ حضرت قاری فیض الرحمن رحمۃ اللہ علیہ جب تک حیات رہے وہ صدر القرہ رہے۔ حضرت قاری فیض الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ میں یہ دونوں بزرگ پہنچتے ہیں، دیکھا کہ حضرت بچوں کو مشق کرا رہے ہیں۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت پر حضرت قاری فیض الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی تلاوت کا ایسا اثر ہوا، وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پایا۔ دیر تک سننے کے بعد پھر آگے بڑھ گئے، اور جب دارالعلوم کے جائزے سے فراغت ہوئی تو حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ درخواست کی کہ حضرت بہت دیر سے آپ جائزہ لے رہے ہیں، تھک گئے ہوں گے، آپ کے لیے کیا ناشتے کا انتظام کریں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر انتظام کر سکتے ہیں تو ایک چیز کا ہوگا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا قاری فیض الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے پھر ایک مرتبہ قرآن سنوا دیجیے۔ کہا حضرت یہ تو بہت آسان ہے، ابھی بلا لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میرے بچوں سنو، اللہ کا کلام کیا عظمت رکھتا ہے اور حامل قرآن کیا عظمت رکھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عظمتوں سے ہمارے قلوب تھوڑے سے خالی نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی صحیح عظمتیں ہمیں اور آپ کو نصیب کریں، ہمیں خود اپنی قیمت اور اپنی قدر سمجھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہم کون ہیں؟ خیر، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ فرمایا کہ ان سے پھر ایک مرتبہ سنا لیجیے، تو کہا تو بہت آسان بلا لیتے ہیں۔ کہا نہیں، ہم محتاج ہیں، ہم ضرورت مند ہیں۔ کہا ایک حامل قرآن کی عظمت کا مقتضا یہ ہے کہ ہم ان کے یہاں پہنچتے ہیں۔ چنانچہ دونوں قابل حضرت قاری فیض الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ پھر تشریف لے جاتے ہیں، اور سنیے، دیکھا کہ حضرت تو پھر مصروف ہے، تو ایسے ہی درجے میں حاضری داخلہ نہیں ہوا۔ جب تلاوت بند ہوئی تو اجازت چاہی گئی کہ درجے میں داخلے کی اجازت ہے۔ حضرت قاری فیض الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت برحمت فرمائی، یہ دونوں اقابل درجے میں داخل ہوئے، اور پھر حضرت قاری فیض الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ ملک سنائی۔ کچھ اس انداز میں اس کو تلاوت کیا ہے، لکھا ہے کہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے تھے، تو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اپنی آنکھوں کو بہت زور سے دیر تک دباتے رہے اور اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی ہر طرح انہوں نے کوشش کی۔ یہ وہ کیف ہے جو آپ کے حصے میں کیا جا رہا ہے، یہ وہ کیف ہے جو ان مسابقات کے راہ سے، ان چھوٹی چھوٹی درسگاہوں میں آپ کو جو قرآن کریم مشق کرایا جا رہا ہے، یہ کیف آپ کے حصے میں کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ دولتیں ہیں جو آپ مارکیٹ میں نہیں پائیں گے، کتنا روپیہ پیسہ لے کر جائے یہ نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اکابر کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے ایسی درسگاہوں کو وجود دیا۔ اس کی تو خشت اول ہی
جو رکھی گئی تھی حضرت الاستاذ علیہ رحمت و رضوان، یہاں تجوید، اس کی تو بنیاد میں تجوید اور قرات رہی ہے۔ اور بچوں ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں، یہ جو دل جلے اساتذہ کرام ہیں، ان کی حرمتوں کو جب تک بجا نہیں لاؤ گے، جب تک ان کے لیے اپنے قلوب میں جگہ نہیں پاؤ گے، وہاں تک بابرکت وافر علم کسی کے حصے میں نہیں آ سکتا ہے۔ جس شاگرد کا دل اپنے شیخ کی ادب، اس کی حرمتوں سے بھرا ہوگا، علم اس کے حصے میں آئے گا۔ بچوں کو تھوڑی معلوم ہوتا ہے کہ اساتذہ کرام کتنی دل سوزی سے، کیسی تنگیاں اور تلخیاں برداشت کر کے، کیسی پریشانیوں میں رہ کر درجے میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن کہیں آپ کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا کیا آج ہمارا استاد درجے میں آیا تو بیچارہ رات کسی وجہ سے سو نہیں پایا ہے، وہ کن تکالیف میں رہ کر ہمیں ہر طرح بہت اچھے سے اچھا کھلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پڑھنا یہیں بیٹھے بیٹھے کا کیا بچوں سے کیا کہا جائے۔ حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھ رہا تھے، ابھی 2-4 روز ہوئے، ہم نے اپنے طلبہ عزیز سے کہا کہ بچوں ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنے اکابر سے جو رشتہ مضبوط ہونا چاہیے وہ رشتہ ہم نہیں رکھ پائے، ہم اپنے اکابر سے واقف نہیں ہیں۔ ہمارے پاس بہت کچھ پڑھنے کے لیے وقت ہے، اگر نہیں ہے تو اکابر کے سوالیں نہیں پڑھتے، ان کے حالات نہیں پڑھتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اکابر کے ابتدائی حالات کو پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ رفیع مقامات کیسے عنایت فرمائے، وہ کتنی خاردار راہوں سے گزرے ہیں، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری رفتیں ان کے حصے میں فرمائے۔ حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں پڑھ رہا تھا، لکھا ہے کہ وہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، ان سے بیعت کا تعلق تھا۔ جب حضرت کی وفات ہوئی تو حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنا رشتہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے قائم کرنے کو سوچا، وہاں حاضری ہوئی، فرمایا کہ حضرت بیعت فرمائے۔ حضرت نے ان کی درخواست انہیں بیعت فرمایا، اور بیعت ہو جانے کے بعد جب ذکر کی کے لیے درخواست کی کہ حضرت کوئی تسبیحات، تو فرمایا آپ تو الحمدللہ آپ ضرور ذکر میں رہتے ہیں، آپ کو ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا صرف اس کی ضرورت ہے کہ آپ جب درجوں میں بیٹھیں تو صرف اس کی نیت کر کے بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ کر رہا ہوں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور کہا یہ ذہن بنائے رکھنے کی کوشش کرو۔ پھر اس کا نتیجہ یہ جو حضرات اساتذہ کرام آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سب اولیاء اللہ ماشاءاللہ، یہ اولیاء اللہ ہیں، ان کی قدر پہچان ہے۔ لکھا ہے کہ بعض بزرگوں نے حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں سے یہ کہا کہ یہ وقت کا کتب ہے، طلبہ عزیز میں رہ کر اس نے اپنی خوبیاں اور کمالات اور ولایت کے اعلیٰ مقام پر پردہ ڈالے رکھا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حافظہ پڑھا رہے ہیں، یہ حفظ پڑھا رہے ہیں، یہ قرات پڑھا رہے ہیں، یہ فلاں کو صحیح کرا رہے ہیں، یہ اجرا کروا رہے ہیں، یہ اشرح کبیر پڑھا رہے ہیں۔ لوگوں نے سب اتنا ہی سمجھا، لیکن یہ نہیں معلوم کہ قرآن کریم سے اپنا ایسا شغف رکھنے کے نتیجے میں قدرت نے ولایت کے کیسے کیسے بڑے بڑے منازل ان سے طے کروا دیے۔ یہ وقت کا کتب ہے، اور کیسا کتب لکھا ہے کہ آپ مدینہ المنورہ تشریف لے جاتے ہیں، حضرت مولانا ظفر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے بزرگ، مدینہ المنورہ میں ان کا قیام تھا۔ ایک روز حضرت قاری صاحب سے ملاقات کے لیے پہنچے مدینہ المنورہ، اور کہا کہ حضرت آج تو کوئی عجیب خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا تھا؟ کہا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے رات میں خواب میں زیارت ہوئی، دیکھا کہ یک بعد دیگر ہدایہ کا سلسلہ ہے، تحفے ہیں،
جو سرکار کی خدمت میں پہنچائے جا رہے ہیں اور نامزد پہنچائے جا رہے ہیں کہ یہ تحفہ فلاں کا ہے، یہ تحفہ فلاں کا ہے. اور فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست بابرکت سے ان ہدایہ کو قبول فرما رہے ہیں. اسی سلسلے میں ایک ہدیہ پہنچتا ہے جو سونے کی چادر میں لپٹا ہوا ہے، سونے کی چادر میں لپٹا ہوا ہے. اور یہ کہا گیا کہ یہ ہدیہ ہے جو حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے. ہم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اس وقت کہ حضرت کی رحیم بخش کی طرف سے. جب کھولا تو مصحف تھا، قرآن کریم تھا. حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ خواب سنا کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارا یہ معمول رہا ہے کہ جب بھی روضہ اقدس پر ہماری حاضری ہوتی ہے تو ہم مواجہہ شریف وہاں کھڑے رہ کر پورا قرآن کریم تلاوت کر کے سرکار کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں. کہا انشاءاللہ یہ قبول ہو گیا ہے. کیا لوگ ہوتے ہیں، تھوڑی معلوم کہ قرآن کی درسگاہ میں رہنے والے لوگ اللہ رب العزت کی یہاں کیا مقام رکھتے ہیں، تھوڑی معلوم ہم لوگوں کو. اچھا عجیب. پھر ایک ہوتا ہم نے ان کے بارے میں پڑھا کہ ان کی ایک بیٹی تھی، جوان بیٹی. بچوں سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بچے اپنے اساتذہ کرام کی قدر پہچانیں اور یہ ان کے جگر گردوں کی قیمت سمجھیں کہ یہ کن حالات میں رہ کر آپ کے حصے میں ایسا بابرکت علم کرنے جا رہے ہیں. حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں ہم نے پڑھا کہ ان کی ایک جوان بیٹی تھی، وہ ایک مدت سے بیمار رہتی تھی. پھر جب بیماری بڑھی تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہر رات اس بچی کو دیکھنے کے لیے کبھی قاری صاحب بیٹھتے تھے پوری رات تو کبھی ان کی اہلیہ بیٹھا کرتی تھی. ایک رات جب قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات بھر اپنی بچی کو دیکھ رہے تھے، تہجد کا وقت تھا اور بچے اللہ کو پیارے ہو گئے، وفات ہو گئی. فجر کا وقت ہوا، مدرسے کا وقت ہوا تو حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنے افراد خانہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری درسگاہ کا وقت ہو گیا ہے، سبق کا وقت ہو گیا ہے. اس بچے کی تجہیز اور اس کی تفہیم سے آپ لوگ فارغ ہو جائیں، ہم درسگاہ سے سبق سے فارغ ہو کے ان کی تدفین میں آ جائیں. انداز تو لگائیے کیسے اساتذہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم مدرسین ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس جذبے اور داعیے کے ساتھ قدرت نے جس تدریس کے لیے ہمارا آپ کا انتخاب کیا ہے، اللہ اس انتخاب کی لاج رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ایسے ہی داعیے کے ساتھ اس کام کو کرتے کرتے اس دنیا سے جانا ہمیں نصیب ہو جائے. حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر والوں کو یہ کہہ کر نکلتے ہیں، درسگاہ تشریف لے جاتے ہیں اور پھر ظہر تک پڑھاتے ہیں. تدفین کا جب وقت ہوتا ہے تو درجے میں اپنے طلباء سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے جنازے کا وقت ہوا، جو جس کی طبیعت چاہے وہ چلے جائے. بچے رو دیے، چیخیں نکل گئی اور سب ساتھ مل کر گئے. حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کی صلاۃ جنازہ پڑھائی اور جنازے سے فراغت پر پھر درجہ تشریف لے جائے. آپ جوان بھائی ہیں، آپ کی خدمت میں اپنے ان اکابر کی ان قربانیوں کو پیش کرنے کا منشا یہ ہے کہ بھائیوں یہ فن ایسے ہی اتنی نزاکتوں کے ساتھ، اتنی نفاستوں کے ساتھ، ایسی امانتداری کے ساتھ ایسے نہیں پہنچا ہے. ہمارے اکابر کی اس کے پیچھے کتنی قربانیاں رہی ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جب یہ فن ہمارا آپ کے حوالے ہوا ہے اور اب اس فن کے امین ہم اور آپ ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ پوری امانتداری کے ساتھ اس فن کی خدمت کرنے اور اس کو اپنے بعد والوں تک پہنچانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس وقت اس فن کو ایک بہت بڑا چیلنج ہے، یاد رکھیں. اس فن کو اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے اور وہ چیلنج
مشق کی راہ سے بھی ہے اور کتاب کی راہ سے بھی ہے۔ مشق کی راہ کا چیلنج یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں نئے نئے لہجے آ رہے ہیں، اور نئے نئے لہجوں کا شوق، ظاہر بات ہے کہ جوان طبیعت ہوتی ہے، شوق ہوتے ہیں، پرانی چیزیں جو ہے وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو جایا کرتی ہیں۔ ایک دور تھا جب دنیا سویس کے سوا کسی کو جانتی نہیں تھی، ایک دور تھا جب شورین کے سوا کسی کو کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن وقت بدلتا ہے، طبائع بدلتی ہے، ذوق بدلتے ہیں، تو مارکیٹ میں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں ڈیمانڈ کس کی ہے، تو پھر ایسے نئے نئے لہجوں کا لوگ شوق رکھتے ہیں۔ ضرور رکھیے، کوئی منع نہیں کرے گا، لیکن یاد رکھو بچوں کہ نزول میں اور لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ قرآنیہ کا جو نکھرا ہوا تلفظ اور بڑے ناپے تولے انداز کا تلفظ اور اپنے میں جو نزاکت اور نفاست اور کمال رکھنے والا جو تلفظ امت کو عنایت فرمایا ہے، امت اس تلفظ کی ذمہ دار ہے، اور شعبے میں کام کرنے والے لوگ اس کے پہلے امین ہیں، وہ اس کے پہلے ذمہ دار ہیں کہ وہ اپنے ماتحتوں کو اس کا مکلف کریں کہ کتابوں میں نزول لکھ گیا ہے، کتب قرات میں، کتب تجوید میں کیفیت نزول لکھ گیا ہے، لہذا ہم میں کا ہر ایک اس کا مکلف اور پابند ہے کہ جو کچھ تلاوت کرے گا وہ کتاب میں لکھی عبارتوں سے اس کی روزانہ جانچ کرے گا۔ یاد رکھیے، اس وقت اس فن کو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، ایک طبقہ ہے جو فن کے خطے کے ساتھ ادھر ادھر تھوڑا کھلواڑ کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، یہ چونکہ یہ چیزیں عوام میں نہیں لے جا سکتے ہیں، یہ بھی طبقہ ہے، اور یہی طبقہ قرآن کریم کی تلفظ کا ذمہ دار طبقہ ہے، یہی یہ دولتیں ہیں، اس وجہ سے یہ گفتگو یہی کی جاتی ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جب کبھی ہماری کوئی ادا کتاب کی کسی عبارت کے خلاف جا رہی ہو تو توبہ کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا لہجے عمدہ سے عمدہ پڑھیے، لیکن خطہ جو کتابوں میں ہے اسی پر ہمیں رہنا ہے۔ ایک نمبر 2، کتابی راہ سے بھی اس فن کو اس وقت بڑا چیلنج ہے۔ دیکھیے، ہمارے بچوں نے کچھ وقت تک محنت کی، ان کی قراتیں کیسی سنوری ہوئی، کتنا اچھا پڑھ رہے تھے، طبیعت چاہ رہی تھی کہ یہ پڑھتے رہے، اور ان کی ہر آیت ایک خاص قسم کی فرحت پیدا کرتی اور امید جگاتی تھی کہ یہ مستقبل کے بہترین قرآن انشاءاللہ۔ جب آپ نے کچھ روز محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی آپ کے حصے میں فرمائی۔ آپ نے مشق کی راہ اپنائی تو مشق کے جز کو آپ نے نہ صرف نکھارا بلکہ خوب اچھی ترقی بخشی۔ ہاں، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ فن کے اس ناحیے کی طرف بھی ہم توجہ کریں جو ناحیہ واقعتاً ارباب فن سے اس وقت اوجھل ہوتا جا رہا ہے۔ ارباب فن اس وقت اس ناحیے سے آنکھ بند کیے ہوئے۔ ابھی کچھ روز ہوئے ہمارے نام ایک سوال، لوگ سوال بھیجا کرتے ہیں، ایک سوال ابھی کچھ روز پہلے آیا، یہ سوال آیا کہ اتحاف فضلاء البشر، قرآن جانتے ہیں کہ یہ شیخ احمد البنا کی بہت مقبول کتاب ہے اور بڑی محبت کتاب ہے، 14 قراتیں ہیں اس میں، لیکن امت اس وقت قرآنیت کی حیثیت سے جتنی قراتوں پر اتفاق رکھتی ہے، حضرات فقہا نے جتنی قراتوں کو متواتر قرار دے کر قرآنیت کا درجہ دیا ہے وہ 10 قرات ہے، اس میں 14 قرات ہے، 4 قراتیں اور 4 ائمہ۔ ان ائمہ میں ایک بہت بڑی شخصیت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ امام کے قرات۔ یہ تو اس وقت کا علمیہ ہے کہ علوم تقسیم ہو گئے ہیں۔ اختصاص اس کا نام نہیں تھا جو ہم نے آپ نے سمجھا، ہم نے نفس اختصاصی بھی سمجھا کہ اختصاص کہا کس کو جاتا ہے۔ ایسی کچھ تقسیم ہو گئی ہے، ایک فن میں رہا شخص دوسرے فن میں
دوسرے فن کی طرف جھانکنے تک کا شوق نہیں رکھتا ہے. لیکن ہمارا اکابر دیکھیں، آپ ہمارے فقہائے اربعہ ہی کو دیکھ لیجیے کہ فقہائے اربعہ میں امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کون؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قرات میں سند رکھتے ہیں امام نافع سے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرات میں سند رکھتے ہیں 3 بڑے ائمہ سے. ایک حضرت امام اعمش بصرہ کے بہت بڑے امام، اسی طرح امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو عبد الرحمن سلمی نے وہ نہیں، 3 بڑے ائمہ سے. لکھا ہے کہ سند کے اعتبار سے فقہائے اربعہ میں سب سے اعلی سند ان 2 کی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. خیر ہم دوسری طرف چلے گئے. ہم یاد کر رہے تھے کہ سوال آیا کہ 4 ائمہ مزید ان کی قراتوں کو غیر متواتر کہا جا رہا ہے، یہ شاذ ہے. کیا ان ائمہ نے اپنے زمانے میں، جیسے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں وہ اپنی قرات پڑھتے اور پڑھاتے تھے، اسی میں نماز ادا ہوا کرتی تھی، اسی میں تلاوتیں ہوا کرتی تھی، کہا یہ 4 ائمہ بھی تو اپنے زمانے میں اپنی ہی قرات میں تلاوت فرماتے، نمازیں ادا کرتے، تو ان کی تو نمازیں ہو گئی تھی. اب کہا جا رہا ہے یہ غیر متواتر ہے، اس کو قرآنیت کا درجہ حاصل نہیں ہے، تو کیا آج اگر کوئی ایسی تلاوت کرے گا تو آپ یہ کہیں گے کہ ان کی نماز صحیح نہیں ہے، یہ غیر قرآن ہے؟ کہا جب ان کی نماز ہو گئی اب کیسے نہیں؟ آپ بتلائیے کیا جواب ہے؟ ہم بچوں سے تو خیر چونکہ آپ سب ہمارے بھائی ہیں، اور سچ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو حقیقت واقعہ ہے، اس سے زبان عبارت نہیں، آپ کو سب کو اپنا بھائی ہی پیار کیا ہے. مجھے تو جو کچھ پیش کیا جا رہا تھا وہ میں نے کہا یہ ان کی تو محبتیں ہیں، محبت کو ٹھکرایا نہیں جاتا ہے، ورنہ طبیعت چاہ رہی تھی کہ ہم درمیان سے روک دیتے کہ اللہ گواہ ہے آج بھی ہمارے آپ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، ہم ایسے ہی طالب علم ہیں. اور آپ بچوں کو بتلائیں کہ بچوں آج بھی راستہ چلتے چلتے کتابوں کی جو عبارتیں ہیں اس کو یاد کرتا ہوں، آج بھی یاد کرتا ہوں. اور جب کبھی کوئی دن ایسا گزرتا ہے کہ کتاب نہیں دیکھتا ہوں، کوئی نئی بات نہیں ملتی ہے، تو افسوس کے ساتھ گھر جا کے سوتا ہوں. یہ طالب علم ہماری حیثیت کوئی بڑی نہیں ہے، صرف عمر کا فرق ہے. ہم آپ کے بھائی ہیں اور جو ہے وہ کوئی مہمان نہیں ہے. کہ آپ کی محبت کی بات چل رہا تھا، آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. اس لیے میں اس فن کی جو خاص ضرورت ہے آپ جوانوں کی خدمت میں اسی لیے پیش کر رہے ہیں کہ بھائیوں اس فن کے اس ناحیے کی طرف بھی اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں بالالتزام. قناعت کیسے ہو گئی ہے دیکھیے. مثلا ایک شخص نحو کا فن لیے چل رہا ہے، جو کتابیں داخل نصاب ہیں، آدمی داخل نصاب کتاب جتنے اسباق پڑھانے ہیں اس کو اچھے سے حل کر کے جاتا ہے، اس پر وہ قناعت کرتے ہیں یہ نہیں ہے. ہم اور آپ ایک فن کے اب ذمہ دار ہیں، ایک فن کے ما لہ و ما علیہ سے واقفیت کی ہماری مسئولیت سے ہے. اس لیے کہ لوگوں کی ضرورتیں وہ صرف کتاب کی عبارتوں تک محدود نہیں رہے گی. کل کو کسی کو کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی فن میں، وہ آپ کی طرف رجوع کرے گا اور اس امید کے ساتھ وہ رجوع کرے گا کہ یہاں سے ہماری تشفی ہوگی. تو اگر ہم نے اتنی 2-4 کتابوں سے ہٹ کر فن میں موجود سینکڑوں کتابیں، اتنی گہرائی تک جا کے لوگوں نے کیا کیا لکھا ہے، اگر ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہوگا تو ہم کیسے مطمئن کر پائیں گے. اس لیے بالخصوص یہ ایک فن سچ یہ ہے کہ اس کا کتابی ناحیہ ابھی تک بے انتہا غریب ہے، بہت غربت کا شکار ہے کتابی ناحیہ. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کتاب کا بھی رخ کریں، اس ناحیے کو بھی تھوڑا مضبوط کرنے کی کوشش کریں. یہ چند گزارشات آپ بھائیوں کی محبت کو دیکھتے ہوئے
طبیعت چاہ رہی تھی کہ یہی 2 باتیں ان بھائیوں سے کہنی ہیں، چونکہ الحمدللہ بہت بات ہے، درسگاہ ہے، کتنے اچھا اساتذہ کرام ہیں، یہیں سے یہ ساری امیدیں پوری ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات کے مطابق اور وہ جس سے خوش ہو جائے ایسی لگن ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے، اور یہ جو درسگاہ ہیں بڑی الگریزی سے زندگیاں کھپا کر اس کو وجود ملا، اللہ اس کو آباد کرنے کے جذبے اور دائیں سے ہمیں اور آپ کو نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كل ما ذكره الذاكرون وكل ما غفر عن ذكره اللهم يا من يستحيي رد يد السائل خاليا يا رحمن يا رحيم ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ مولا کریم، ہم آپ کے گنہگار اور پاکی بندے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ زندگی کا بہت بڑا حصہ تیری نافرمانیوں میں گزر گیا ہے، غفلتوں میں گزر گیا ہے۔ اے اللہ، ایسے پاکیزہ ماحول میں رہنے کے باوجود ہم اپنے ارواح کو پاکیزہ نہیں رکھ پاتے ہیں۔ مولا کریم ہمیں معاف فرما کہ ہمارا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ ہم اس کے معترف ہیں، تیرے کلام پاک کا تجھ کو حوالہ ہے، اور مولا تجھ کو غفار کہا جاتا ہے، تجھ کو رحمان و رحیم کہا جاتا ہے۔ اے اللہ، تیری ذات عالی کے سوا کون اس کا اختیار رکھتا ہے کہ ہمارے گناہوں پر معافی کا طلب ہے؟ اے کریم، تجھ ہی سے اس کی بھیک کو معاف فرما دے۔ اللہ معاف فرما دے۔ آپ نے تو بڑی نیک نسبتوں کے سے ہمیں نوازا ہے، اور مولا کیسے مشغلے کے لیے آپ نے ہمارا انتخاب فرمایا۔ آپ کی طرف سے کرم فرمائی میں کوئی کمی نہیں ہے مولا، اگر کمی ہے تو ہماری طرف سے قدر کو پہچاننے میں کمی ہے۔ اس کی قدر پہچاننا ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ، امت بڑی عزتوں سے ہمیں دیکھ رہی ہے۔ امت کے قلوب میں آج بھی اللہ تعالیٰ آپ نے ہماری عزتیں رکھی ہے۔ مولا اس کی لاز رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس کی لاز رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم مدرس ہیں تو ہمیں اپنی مسئولیات کا، اور طالب علم ہیں مولا تو ہمیں اپنی مسئولیات کا احساس نصیب فرما۔ اے کریم آقا، اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں اس کا انتظام نصیب فرما، رضا نصیب فرما، اور ہمیں ایسے راہ اپنانا نصیب فرما۔ مولا ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے کریم آقا، بہت بابرکت درسگاہیں ہیں، تو ہی اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو ہی اس کی حفاظت فرما، تجھ ہی سے اس کی تائید کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ، تیری گہری نصرتیں اس کے شامل حال فرما۔ اے کریم آقا، ایسی درسگاہوں کو کسی طرح اجاڑنے میں کبھی ہمارا کوئی حصہ نہ رہے۔ اے کریم آقا، اس سے ہماری حفاظت فرما۔ دنیا ان درسگاہوں کو اجاڑنے کے لیے تلی ہوئی ہے، دنیا اس کو اجاڑنے کے لیے تلی ہوئی ہے۔ اے اللہ، ہمیں صحیح معنی میں اس کا سپاہی بنا دے۔ اے کریم آقا، ہمیں صحیح معنی میں اس کا سپاہی بنا دے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اپنی یادوں سے ہمارے قلوب کو آباد فرما۔ اے مولا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے اور پکی محبت نصیب فرما۔ اللہ ہر خیر ہمارے حصے میں مقدر فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔